اسی طرح عمران خان نے یہ ذہن میں بٹھا دیا ہے یوتھیوں کے کہ جو تحریک لبیک ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، بس اس کے بعد وہ کچھ ماننے کے لیے راضی بھی نہیں ہے۔ آج جو میرے سامنے ہوا میں حیران ہو گیا، سعد رضوی صاحب کے اوپر جو الزام ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا اس میں ان کو پیسے دیے گئے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ والے چور ہیں، ڈاکو ہیں، ملک دشمن ہیں، پھر آپ کو تو لبیک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج دو چیزوں کی پر بات کرنی ہے۔ ایک آج دوسرا دن سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ جو چیز وائرل ہو رہی ہے وہ لمز یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں جنہوں نے انوار الحق کاکڑ صاحب کے آگے کچھ سوال کیے، تو وہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں اس ٹائم سپر ہیرو بنے ہوئے ہیں کہ عمران خان نے کیسے طلباء کے اندر شعور پیدا کر دیا۔ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، طلباء کو کس طرح لینے کے دینے پڑ گئے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین بات کریں گے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ اگر وقت آئے گا تو یہ اپنے مفاد کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں گے، یہ 11 کھیل رہے ہیں اور 12واں بار بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان کے بارے میں کہا تھا، وہ کچھ دن پہلے ثابت ہو گیا جب یہ مولانا فضل الرحمان سے این آر او لینے کے لیے گئے تھے۔ لیکن آج میرے ساتھ کچھ ایسا واقعہ لائیو پیش ہوا جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ اگر کہیں جگہ میں لبیک کے کارکن پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے کارکن اکٹھے ہو جائیں گے تو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکن اپنے اختلافات ختم کر کے ایک ہو جاتے ہیں، لبیک کے وہ خلاف ہی ہوتے ہیں۔ آج کچھ اس طرح ہوا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک انڈیا کی مووی ہے، پی کے مووی عامر خان کی، اس کی آخری سین کا کچھ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے ان دو واقعات کو سمجھنے کے لیے۔ تو ناظرین سب سے پہلے یہ سنو۔ میرے کا کیسے پتا کہ چٹھی تم کو دینا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کو بولا گیا ہو کہ جے کے پاس بلی ہے ان کو یہ لیٹر دے دینا۔ وہ تم کو لیٹر دیا، تم پڑھا، باقی تم سرپراز کو فون میں نہیں کیا فون سرپراز کو، کیونکہ تپسوی جی تمہارے برین میں رانگ نمبر ٹھوک دیا تھا کہ مسلمان دھوکہ دیتا ہے۔ سرپراز تم کا دھوکہ نہیں دیا تھا جگو۔ ناظرین اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، شاید میرے بہت سارے دوستوں نے یہ مووی نہ دیکھی ہو۔ اس کے آخری سین کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو لڑکی جس سے پیار کرتی تھی اس نے شادی کا وعدہ کیا اور ایک آدمی نے کسی اور کے لیے ایک خط لکھا تھا اور وہ خط اس لڑکی کے آگے چلا گیا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو مسلمان میرا دوست ہے، جو میرا بوائے فرینڈ ہے، اس نے میرے لیے خط لکھا ہے، حالانکہ اس نے اس کے لیے نہیں لکھا تھا۔ تو اس لڑکی نے جو جب اس کا نام تھا سرفراز، اس کو خط اس کا بوائے فرینڈ تھا، تو اس لڑکی نے سمجھا کہ سرفراز نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے یہاں بلا کے شادی کے لیے، اور وہ نہیں آئے، رکا دے کے چلے گئے، حالانکہ وہ سرفراز کا نہیں تھا۔ لیکن اس لڑکی نے نہ تصدیق کی نہ تحقیق کی۔ تحقیقات کرتی تو تصدیق ہو جاتی، سچ کو سامنے آ جاتا کہ اس نے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے فوراً یہ تسلیم کر لیا کہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے وہ تو مسلمان ہے اور مسلمان ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ ان کے جو پادری تھے انہوں نے اس میں ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ جو جتنے بھی یعنی کہ مسلمان ہیں وہ دھوکہ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہی اس کو یقین کر کے اس نے یقین کر لیا۔ اب ناظرین پاکستان میں بالکل سیم یہ جو پی کے فلم کا سین کا یہ جو آخری سین ہے، بالکل سیم اسی طرح ہو رہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان میں ہر اپنے کارکن کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی ہے۔ سورج یعنی کہ کچھ بھی ہو جائے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اگر مغرب سے نکل کے مشرق میں غروب ہو جائے، پی ٹی آئی کا کارکن یہ چیز ماننے کے لیے راضی نہیں ہے کہ عمران خان نے اس کے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ میرے علاوہ پاکستان میں ہر شخص دھوکے باز ہے، ہر شخص چور ہے، ہر شخص ڈاکو ہے، صرف میں ہی ہوں پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں، صرف میں ہی ہوں پاکستان کو یعنی کہ صحیح رستے پہ لگا سکتا ہوں، یہ سب چور اور ڈاکو اور سب حرام خور ہیں۔ یہ عمران خان نے کارکنوں کے ذہن میں بٹھا دیا ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کے کارکن نہ کسی چیز کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، نہ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی دلیل مانتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بس وہ کرتے ہیں بس جو ہمارے سامنے آدمی آ گیا، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وزیر اعلیٰ ہے، چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہے، عمران خان نہیں ہے نا، بس عمران خان نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ عمران خان نہیں ہے نا، نہیں ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ حرام خور ہے۔ بس ان کے ذہن میں یہ چیز پہلے بیٹھی ہوئی ہے جو لمز یونیورسٹی کے طلباء نے انوار الحق کاکڑ صاحب کے سامنے کیا، جو انہوں نے سوال کیے، وہ سوال
تو میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن دو سوال کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ان کا مقصد سوال کرنا تھا اور ان کے سوالوں میں ہی ان کا مقصد پورا ہو گیا کہ دیکھو عمران خان نے شعور پیدا کر دیا طلباء میں، وہ وزیر اعظم کے سامنے سوال کر رہے ہیں، جواب ان کا مقصد نہیں تھا اور نہ جواب یہ سننا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس نے سوال کیا ہے کہ آپ وزیر اعظم صاحب لیٹ کیوں آئے، تو اس نے جتنا خوبصورت جواب دیا چاہے وہ جھوٹ ہی سے، لیکن اس نے اتنا زبردست جواب دیا ہے کہ اس کے بعد کوئی کراس کویسچن بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ جو الیکشن کرانے کے حوالے سے جب اس نے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ الیکشن کیوں نہیں وقت پہ کراتے، تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اچھی طرح معلوم ہے، ان کا یہ الزام ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کا مقصد وزیر اعظم سے یہ سوال کرنا تھا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب تو الیکشن نہیں کر سکتے، اس کی تو اتنی جرات اوقات نہیں ہے آپ کے بقول، جو کچھ بھی کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے تو پھر اس کے اوپر سوال کیوں کیا؟ اچھا، آپ کے سوال کرنے کا اگر مقصد یہ تھا اور یقیناً یہی تھا کہ ہم نے انوار الحق کاکڑ صاحب کو یہ بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ بھائی آپ الیکشن کرائیں، آپ الیکشن کے لیے آئے ہیں، اگر آپ الیکشن نہیں کرا سکتے، اسٹیبلشمنٹ کے آگے مجبور ہیں، تو پھر آپ کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی تھا نا۔ تو پھر سب سے پہلے یہ سوال اپنے عمران خان کے اوپر کریں کہ وہ 4.5 سال پونے 4 سال وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا رہا اور کہتا تھا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، جو بھی کچھ کرتا تھا باجوہ کرتا تھا۔ تو ناظرین، ان کا مقصد جو تھا صرف وزیر اعظم کو ذلیل کرنا اور سوال کر کے ہیرو بننا کہ دیکھو جی وزیر اعظم کے سامنے پی ٹی آئی نے عوام میں شعور پیدا کر دیا، عمران خان انہوں نے سوال کر دیا۔ حالانکہ ناظرین ان کا یہ مقصد، سوال کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد ہوتا اگر یہ سوال کرتے تو پھر جواب سننا بھی ان کے اوپر لازم ہے، اور جواب یہ سننا چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ آپ کو جو جواب دے گا نا، تو یہ ذہن میں بٹھانا وہ عمران خان نہیں ہے جواب دینے والا، اور عمران خان کے علاوہ سب جھوٹے ہیں، کسی کی بات ہم نے ماننی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ناظرین آج کیا ہو گیا، اسی چیز کے اوپر بات ہوئی، میرے سامنے ایک پی ٹی آئی کا کارکن آیا، اس کے سامنے میں بات کر رہا تھا، تو اس نے مجھے سب سے پہلے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جو تحریک لبیک والے ہیں، آپ کو تو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے پہلے پی کے فلم کی مثال دی ہے نا کہ عمران خان نے ذہن میں بٹھا دیا ہے، اسی طرح عمران خان نے یہ ذہن میں بٹھا دیا ہے یوتھیوں کے کہ جو تحریک لبیک ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، بس اس کے بعد وہ کچھ ماننے کے لیے راضی بھی نہیں ہے۔ آج جو میرے سامنے ہوا میں حیران ہو گیا کہ میں ایک آدمی کے ساتھ پی ٹی آئی کے حوالے سے بحث کر رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی عمران خان نے 1.5 سال یہ چیخ چیخ کے بتاتا رہا کہ میں باجوہ وزیر اعظم، میں تو وزیر اعظم تھا، سب کچھ باجوہ کرنے والا تھا، میں تو ایک کھلونا تھا، سب کچھ وہ بتاتا رہا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں ہے، لیکن جس کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کبھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں سعد رضوی صاحب نے، جب کوئی آپ کے پاس ایسا ثبوت بھی نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور آپ یہ الزام لگاتے ہیں لیکن آپ جواب نہیں سنتے۔ میں یہ بات کر رہا تھا تو اوپر سے ایک اور پی ٹی آئی کا سپورٹر آ گیا، اور وہ ریٹائر ایس ایچ او تھا، ویل ڈریس تھا، سمجھدار تھا، باشعور معزز آدمیوں میں اس کا شمار تھا، وہ آ کے ہماری بات سننے لگا، تو وہ بیچ میں مخاطب ہوا اور وہ مجھے کہتا ہے ملک صاحب، سعد رضوی صاحب کے اوپر جو الزام ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا اس میں ان کو پیسے دیے گئے، یہ ثبوت ہے سب سے بڑا۔ تو میں نے اس کو کہا ہے کہ سر میری 1 منٹ بات سننا، آپ کی بات میں مان جاتا ہوں، آپ کی بات سننا، جو تحریک لبیک ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے گئی، جنرل فیض لے کے گئے، بھاجپا لے کے گیا، آئی ایس آئی لے کے گیا، کوئی بھی لے کے گیا، اس کو چھوڑو، تحریک لبیک فیض آباد گئی کیوں تھی؟ کیا نواز شریف نے شیخ خاقان عباسی کی حکومت میں کیا انہوں نے ختم نبوت کی قانون میں تبدیلی نہیں کی؟ کیا ان کے وزیر نے استعفیٰ نہیں دیا؟ کیا اس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے؟ نوٹ تو آپ نے دیکھ لیے، کیا اس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے؟ تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ والے چور ہیں، ڈاکو ہیں، ملک دشمن ہیں، پھر آپ کو تو لبیک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کر رہے تھے، لیکن نہیں، ختم نبوت کا آواز نہیں اٹھانا ہے، لبیک، کیونکہ دوسری طرف مسئلہ لبیک کا ہے، تو اس لیے ہم نے الزام لبیک کے اوپر ہی لگانا ہے کہ لبیک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، کوئی شک بھی اس میں نہیں ہے، یقین مان کے میں آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو میں نے پی کی فلم 2-3 بار دیکھی ہوئی تھی، وہ لاسٹ سین مجھے یاد آ گیا عامر خان کی فلم کا کہ وہ اتنا زبردست سین ہے کہ
ایک آدمی کے ذہن میں جب کوئی چیز بٹھا دی جاتی ہے کہ بھائی یہ آدمی چور ہے، پھر وہ جتنی بھی آپ کو اچھی دلیلیں دے، جتنا بھی جواب دینے کی کوشش کرے، جتنا بھی وہ دلیل آپ کو دے، سب کچھ بتانے کی کوشش کرے، لیکن اس نے ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ چور ہے اور یہ جھوٹ بولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ فرمائے۔ ناظرین، یہ فتنہ ہے جو پی ٹی آئی اور نون لیگ، اب تو نون لیگ والے بھی اس کے ساتھ آ گئے ہیں، تو لہٰذا یہ جو بالکل فتنہ ہے، جب لائیو میں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یقیناً خون کھولتا ہے کہ یار ہم ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں، یہ کس چیز کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے یعنی اس فتنے سے قوم کو محفوظ فرمائے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔